ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات ارشاد پروردگار عالم ہے کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے جناب ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا. جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. جناب ابراہیم نے عرض کیا اور پالنے والے میری ذریت، تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا. ایک سلسلہ بیان ہمارے آپ کے درمیان چل رہا ہے. وہ سلسلہ راسی کی مجلس میں شروع ہوگا، لیکن اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک بات آپ کی خدمت میں اس وقت یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو جب عہدہ ملا تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے سوال کیا کہ پالنے والے میری ذریت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل میں آنے والے بعد کے لوگوں کے لیے تمنا کرنا مزاج اور سنت ابراہیمی ہے. یعنی جناب ابراہیم جیسے نبی نے بھی یہ بات اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ اور پالنے والے یہ سلسلہ میری نسل میں بھی رہے گا، میرے بعد بھی رہے گا، یا مجھے پر تمام ہو رہا ہے. تو اللہ نے ہاں نہیں کا جواب نہیں دیا بلکہ اصول بیان کیا کہ اصول یہ ہے کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں دیا جائے گا. تو اگر امامت ملنے پر، ایک بڑا عہدہ ملنے پر جناب ابراہیم کے دل میں تمنائے ذریت پیدا ہو سکتی ہے، تو سب سے بڑا عہدہ پانے والے رسول کے دل میں کیا تمنائے ذریت نہ پیدا ہوگی؟ قابل غور ہے یہ مسئلہ. یہ ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم اپنے تمام تر عہدوں سمیت عصمت اور رسالت اور خلافت اور صحیفہ اور امامت سب عہدوں کو بھی جمع کر لیجئے تو مرتبے میں سرکار رسالت سے کم ہے. تمام عہدے پانے کے بعد بھی حضور سے مرتبے میں کم ہے. تو جن کو چھوٹے عہدے ملے ہیں کچھ، ان کے دل میں اگر تمنائے ذریت ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے کہ ذریت کی تمنا کریں، تو کیا رسول نے یہ تمنا نہ کی ہوگی؟ اب یہ کہ ابراہیم کے دستور اور سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی قرآن میں تعریف بھی ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ابراہیم کے دستور ناپسند کیے گئے ہیں، بلکہ ابراہیم کے زمانے کے دستور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں. تو یہ رسول کی ذریت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ابراہیم کی ذریت کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. اچھا، ابراہیم کے سلسلے میں ذریت کے معاملے میں کوئی کانٹروورسی اور جھگڑا بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جب محمد کی ذریت کا سوال آیا تو کافروں نے جب رسول اللہ کو مختلف طریقوں سے ایذا کی ہے، مختلف طریقوں سے کافروں نے جب رسول اللہ کو ایذا دی ہے اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہوں ان بدنصیبوں نے، ان میں سب سے دلآزار جملہ جو رسول کے لیے کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے. ابتر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ جائے وہ ابتر ہے. جس کی نسل کٹ جائے وہ ابتر ہے. تو میں آپ کو ابتر کہنے والے اس دنیا میں بھی دکھا دوں گا. ابھی ہیں، ہاں ابھی ہیں ابتر کہنے والے دنیا میں ابھی ہیں جو پرانی روش پر قائم ہیں. جب اللہ نے رسول کو آل دی تو رسول نے کہا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا.
یہ حدیث رسول ہے جو تمام مسلمان مانتے ہیں. لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، دیکھو میرے اوپر آدھی صلوات نہ بھیجنا، کٹی پٹی صلوات نہ بھیجنا. یعنی جب رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے معنی کیا ہے، کہا یعنی کوئی مجھ پر صلوات بھیجے اور میری آل پر نہ بھیجے. اب آپ مسلمانوں میں وہ فرقے ڈھونڈ لیجئے جو خالی اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک جاتے ہیں، آل پر رک جاتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کے بزرگ افطر کہا کرتے تھے صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ کہ آج تک وہ صلوات میں رسول کے ساتھ آل کو شامل کرنا گوارا نہیں کرتے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضور سرور کائنات کے چھوٹے صاحبزادے جناب طاہر، جن کا جناب طیب بھی نام تھا، ایک ہی صاحبزادے ہیں. اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا نام طیب تھا اور جن کا لقب طاہر تھا. بڑے صاحبزادے جناب قاسم ہیں جو پیدا ہونے کے بعد کمسنی میں انتقال فرما گئے. اس کے بعد دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے جناب طاہر، یہ جناب طیب انہی کا نام تھا، ان کا بھی کمسنی میں انتقال ہو گیا. تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابو لہب خوشی کے مارے ناچنے لگا. جب شہزادے کا انتقال ہوا چھوٹے صاحبزادے کا تو ابو لہب خوشی کے مارے ناچنے لگا اور تالیاں بجاتا ہلڑ کرتا کافروں میں گیا کہ مبارک ہو محمد افطر ہو گئے. اخلاقی اعتبار سے بہت برا ہے کسی کے بچے کے مر جانے پر خوشی منانا. آپ سے دوستی ہو یا دشمنی ہو، تعلقات اچھے ہوں یا خراب ہوں، چاہے دل آپ کا بہت خوش ہوا ہو اس کے بچے کے مر جانے پر، مگر انسانیت فریاد کرے گی اگر آپ نے خوشی کا اظہار کر دیا. کسی کے بچے کی موت کے اوپر چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، خوشی کا اظہار کوئی اچھی بات نہیں ہے. مگر معلومات دشمنان محمد و آل محمد اخلاقی قدروں سے واقفی نہ تھے. ان سے انسانیت کی کوئی توقع ہی نہیں رکھنا چاہیے تھی کہ یہ اخلاق و انسانیت نام کی کوئی چیز جانتے ہوں. اب یہی جو ابو لہب کی وراثت پائے ہوئے لوگ آئے، انہوں نے محمد کی آل کو شہید کر کر کے خوشیاں منائی. بات میں اس لیے کہ وہ رسمیں جہالت جو تھی وہ ابو لہب ڈال گیا تھا. تو یہ خوش ہوتا گیا کہ مبارک ہو محمد افطر ہو گئے. اچھا دیکھیے، جب اس نے خوشی منائی اور مسرت کی کافروں نے اور ہلڑ کیا کہ یہ افطر ہیں ان کی نسل قطع، تو رسول چپ رہے. خدا نے جواب دیا. دیکھیے حضور چپ رہے اس کی دلیلیں ہیں میرے پاس دو. اگر جھگڑا کرتے کسی سے تو تاریخ لکھتی کہ فلاں وقت ابو لہب سے جھگڑا کر رہے تھے کہ مجھے افطر کیوں کہتا ہے، فلاں دن ابو جہل سے جھگڑا ہو رہا تھا کہ مجھے افطر کیوں کہتا ہے، فلاں دن بنی امیہ سے جھگڑا کر رہے تھے رسول کہ ہمیں افطر کیوں کہتے ہو. رسول نے نہ تو افطر کہنے والوں سے کچھ کہا اور نہ خدا سے کچھ کہا. خدا سے کچھ نہیں کہا کہ دلیل یہ ہے کہ افطر کہنے والے زندہ رہے اور ٹہلتے رہے. اگر بددعا کے لیے لب ہل جاتے تو فوراً یہ سب فنا ہو جاتے. نہ اس سے کہا نہ ان سے کہا، لیکن مشیت چپ نہ رہی. انہوں نے کہا تم ہم سے نہیں کہتے ہو مگر ہم بولیں گے. مشیت چپ نہ رہی، رسول چپ رہے مگر اللہ نہیں چپ رہا. اللہ نے ڈانٹا قرآن میں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی کثرت نصیب. انا اعطینا، ہم نے عطا کیا تمہیں، ہم نے عطا کی تمہیں کثرت نصیب. فصلی لربک وانحر، تم نماز پڑھو اپنے پروردگار کی اور قربانی دو. انا شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب تمہارا دشمن اسی کی نسل کا. انا شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب تمہارا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولادہ ہو کے جیے گا. ہم نے تمہیں کثرت نسل دی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، قدرت نے اس سے جھگڑا کیا جس نے رسول کو کچھ کہا، رسول نے اس سے جھگڑا کیا جس نے اللہ کو کچھ کہا. آپس میں جیسے طے ہو کہ تمہارے دشمن سے ہم لڑیں گے، ہمارے دشمن سے تم لڑنا. جو تمہیں کچھ کہے تو ہم بولیں گے، جو ہمیں کچھ کہے تو تم بولنا. ایک ایسا تھا کہ جس نے خدا کو کچھ کہا اس سے بھی لڑا، رسول کو کچھ کہا اس سے بھی لڑا. تو جو اس کو کچھ کہے گا تو خدا بھی لڑے گا، رسول بھی لڑے گا. بس صرف ایک مسئلہ حضور عقل کی روشنی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں.
نہ مذہب کا مسئلہ نہیں. مذہب تو یہ ہے کہ قرآن میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت نسل عطا کی. انا اعطینا، ہم نے عطا کیا. مگر ایک عقلی اور زندگی کا ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بادشاہ، کسی مملکت کا شیخ، کسی ملک کا فرما روا یا شہنشاہ کسی کو کوئی تحفہ دے تو وہ تحفہ اگر بالکل کمتر درجے کا اور حقیر اور ذلیل تحفہ ہے تو تحفہ پانے والے سے زیادہ تحفہ دینے والے کی انسلٹ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ میں مجلسیں پڑھنے گھومتا رہتا ہوں ادھر ادھر، کبھی کویت، کبھی دبئی، کبھی امریکہ، کبھی لندن جاتا ہوں. ایک دن آپ BBC سن رہے تھے، اس میں یہ خبر آئی کہ ہندوستان سے مولوی صاحب آئے ہیں مرزا محمد اظہر نام کے، ان کو ملکہ معظمہ نے بلا کے تحفہ دیا ہے. اور بیگم پیلس سے شاہی اعلانیہ جاری ہوا ہے کہ ہم نے ان کو تحفہ دیا ہے. تو اب جتنے ہمارے کویت میں دوست احباب سے سب بڑے خوش ہو گئے. ان کا بھائی آپ نے سنا، ہم نے سنا ہے BBC سے اعلان ہوا ہے اظہر صاحب کو ملکہ نے بلایا کوئی تحفہ دیا ہے. اور معلومات دوسرے دن اخباروں میں بھی آیا کہ ایک ہندوستانی کو بلا کے ملکہ نے خاص طور سے تحفہ دیا، اور شاہی اعلان بھی نکلا کہ ہم نے تحفہ دیا ہے، اور ریڈیو میں بھی آیا اور TV پہ بھی آیا اور اخبار میں بھی آیا اور شاہی اعلانیہ بھی ہوا اور سب کچھ. اب جو ہم پلٹ کے 6 مہینے کے بعد کبھی کویت آئے تو جتنے ہمارے کویت کے دوست احباب سے سب ملے، مولوی صاحب بڑی خوشی ہوئی، سنا آپ کو ملکہ نے بلا کے کوئی تحفہ دیا ہے. کیا تحفہ ملا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. واقعی بڑی خوشی ہوئی، ہمیں بڑی مسرت ہوئی. میں نے کہا یہ گھڑی تھی. میں نے کہا یہ گھڑی جی مذاق نہ کیجیے، جو واقعی جو تحفہ ملا وہ بتائیے. میں نے کہا نہیں بھائی یہی گھڑی تھی. کہنے لگے یہ ملکہ نے یہ گھڑی دی ہے، ملکہ برطانیہ نے یہ گھڑی دی ہے. جتنی کہیے ہم 13 دینار میں کویت میں خرید کے آپ کو دکھا دیں، فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں یہاں. 13 دینار میں کویت میں جتنی کہیے ایسی گھڑیاں ہم آپ کو خرید کے دکھا دیں. گھڑی کی دکان تک جانے کی ضرورت بھی نہیں، فٹ پاتھ میں مل جائے گی. یقین نہیں آتا کہ یہی گھڑی تھی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کو میں پورا یقین دلاتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں شرم بھی نہ آئی ملکہ کو یہ گھڑی دیتے ہوئے. اتنا پرانا شاہی خاندان، اتنا پرانا سلسلہ، اتنی بڑی ملکہ، گریٹ برٹن دیکھیے، اور یہ 13 دینار کی گھڑی. تو مجھ سے زیادہ توہین ان ملکہ معظمہ کی ہے جو اتنے القاب اور اتنے ٹائٹل اور اتنی خاندانی وجاہت اور اتنا خاندانی پس منظر رکھنے کے بعد، اتنے اعلان و اشتہار کے بعد کہ ریڈیو بھی اور TV بھی اور اخبار بھی اور پریس ریلیز بھی اور شاہی اعلانیہ بھی اور سب کچھ، اور اس کے بعد معلومات کیا 13 دینار کی گھڑی بھی اٹھا کے ان کا شرم بھی نہ آئی ان کو. لاہور صاحب یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. لاہور بس لاہور ہی لاہور پہنچتے رہیں گے، آپ کچھ کہتے نہ بنے گی. یعنی مجھ سے زیادہ توہین اس ملکہ کی ہو رہی ہے جس نے ایسا حقیر تحفہ دیا. توجہ چاہتا ہوں مدینہ نے گرامی، اللہ کے رسول کو دنیا طنز کر رہی تھی، دشمن برا کہہ رہے تھے، مکے کا ماحول خراب تھا اور کافر ابتر کہہ رہے تھے. شاہی اعلانیہ جاری ہوا قرآن میں جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی. یوں تو اولاد ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، لیکن رسول کے لیے خصوصی اعلانیہ جاری ہو رہا ہے قرآن میں کہ میرے حبیب یہ کافر جو بک رہے ہیں ان کو بکنے دو، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے. اب تم نمازیں پڑھو، قربانیاں دو، تمہارے دشمن کی نسل قطع ہو جائے گی، تمہاری نسل چلے گی. ہم نے عطا کی. جملے کا لہجہ دیکھیے، پوری شہنشاہیت جلوہ گر ہے. انا اعطینا، ہم نے عطا کیا. معلوم ہوا کہ جیسے مطلق عنان فرما روا بول رہا ہے، وہ جملے کا لہجہ ہے انا اعطینا، ہم نے عطا کیا تمہیں. اب جو کہا یا رسول اللہ کیا عطیہ لائے ہیں بتائیے، تو اگر عام انسانوں کی طرح رسول کے بھی اولادیں ہوں تو رسول سے زیادہ اللہ کی انسلٹ ہے کہ اتنا اعلان کر کے یہ نسل دی. صلوات
اب نسل رسول کیسی ہونا چاہیے؟ اس اعلانیہ کی روشنی میں دیکھ لیجیے کیسی ہونا چاہیے۔ وہ پاک و پاکیزہ ہوں، وہ عالم ہوں، وہ طیب و طاہر ہوں، وہ رہنما ہوں، وہ نور ہوں، وہ ہدایت ہوں، تب تو معلوم ہوگا کہ ہاں تحفہ دینے والے نے شایان شان تحفہ دیا ہے، تحفہ دینے والے نے شایان شان تحفہ دیا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے ہی ایسے ہوئے تو پھر فرق ہی کیا رہ گیا ہمارے اور ان کے درمیان؟ تو اللہ نے شب معراج بھلا کے ایک بیٹی کا نور دیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ نے شب معراج بھلا کے ایک بیٹی کا نور دیا کہ یہ بیٹی لے جاؤ، اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلے گی۔ یہ بیٹی ہے ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلے گی۔ اللہ نے ضامن نسل رسول بنا کے رسول کو ایک بیٹی عطا کی۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا حضور کی حدیث کی روشنی میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ کہ البنون نعمت والبنات رحمہ، لڑکے نعمت ہیں، یعنی جس کے گھر میں بیٹا آئے اس کے گھر میں نعمت آئی، جس کے گھر میں بیٹی دے اللہ اس کے گھر میں رحمت آئی۔ بیٹی کو رحمت بتایا گیا تو حضور نے جب ساری دنیا کے لیے بیٹیوں کو رحمت بتایا کہ جب اللہ تمہاری گود میں بیٹی دے تو شرمانا نہیں، پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ اللہ کی سرکار سے تمہیں رحمت ملی ہے۔ تو جب ساری دنیا کے لیے بیٹی رحمت ہے تو سرکار آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی آئی، مگر ہر گھر میں اور رسول کے گھر میں ہے فرق۔ اب عظمت سیدہ کا اندازہ لگائیے گا کہ سیدہ کے باپ کون ہیں؟ جو ہیں رحمت للعالمین، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، دین کے لیے رحمت، اہل دین کے لیے رحمت، فضاؤں کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے رحمت، اولین کے لیے رحمت، آخرین کے لیے رحمت، عرش کے لیے رحمت، کرسی کے لیے رحمت، موجودات کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے جو رحمت ہو وہ محمد ہیں، جو خود محمد کے لیے رحمت بنے وہ فاطمہ ہے۔ صلوات محمد۔ جو خود رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو وہ سیدہ عالم ہے۔ اور اللہ نے ایسی بیٹی دی خدا کی قسم جو نمونہ تھی اور نور تھی اور صاحب عصمت کبریٰ تھی، اور جس کا نور اتنا محترم نور تھا کہ صلب انبیاء میں بھی نہیں رہا بلکہ براہ راست شب معراج رسول کو بلا کے عطیہ کیا گیا۔ اور اب جب یہ بیٹی آئی تو باپ یہ کہتا ہے کہ جب میں غمزدہ امت کا ستایا گھر میں آتا تھا دن بھر کے بعد، جہاں لوگ نازیبا کلمے کہہ رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور رسول صبر کر رہے ہیں، اور دن بھر تھک کے اور غم اٹھا کے دنیا کے جب شب کو تشریف لائے گھر میں تو فرماتے ہیں سیدہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہو گیا۔ میں ہر بات ایک دوسرے ڈھب سے پرکھنے کا عادی ہوں، دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ، بچے اللہ نے ہر ایک کو دیے ہیں، بچے اللہ کی نعمت ہیں، اور بچوں کے چہرے میں بڑی کشش ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بچے کا چہرہ غم غلط کر سکتا ہے، بچے کا چہرہ تھکن دور کر سکتا ہے، بچے کا چہرہ دن بھر کی کوفت اور کلفت کو دور کر سکتا ہے۔ صبح سے شام تک آپ کے دفتر میں کام زیادہ تھا، آپ نے 12 گھنٹے کام کیا، لنچ کے لیے بھی نہیں اٹھتے، دوپہر میں ہی بیٹھے رہے، 7 بجے صبح گھر سے نکل گئے تھے، 7 بجے شام کو گھر میں آئے تھے، ذہن جسم دل دماغ سب بالکل بیکار ہو گئے، لیکن گھر میں ہو سکتا ہے آپ کی 3-4 برس کی بھولی بھالی لڑکی ہو جو گود میں آن کے بیٹھ جائے اور اس کی بھولی صورت اور اس کی باتوں سے آپ کی وہ دن بھر کی کلفت دور ہو جائے جو دماغ پر پریشر پڑا۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے بعد چائے وائے پی کے پھر جا کے آفس میں بیٹھ جاؤ، جو کام رہ گیا ہے 2-3 گھنٹے کا اس کو بھی نپٹا دو۔
بچے کے چہرے سے وہ تھکن اور وہ خوف اور وہ غصہ جو مزاج میں ہے وہ جا سکتا ہے. ڈاکٹر ہیں آپ اور صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہے اسپتال میں اور مریضوں کو دیکھتے رہے اور دوائیں دیتے رہے اور آپریشن بھی کیا اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا, اور اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد تھکے ہوئے آئے تو کوئی بات کرے تو جواب دینا کھل رہا ہے اور بھلی کی چٹھی کانوں کو بری لگ رہی ہے, اتنے تھکے میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ گھر کے اندر کوئی ایسا موجود ہو آپ کے بیٹا بیٹی کوئی کہ جو آن کے گلے سے لگ جائے اور باتیں کرنا شروع کرے اور وہ سارا دن بھر کا ہم غلط کر دے. بھائی یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آپ سوچیں وہ مریض جس کی حالت نازک میں جا کے پھر اٹینڈ کر لو اس کو گھنٹہ بھر کے بعد. مریض کے حالت کا اور بچے کے چہرے کا رابطہ نہیں. انتہائی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آخری کہ زندہ رہنے کا حوصلہ دے سکتا ہے بچے کا چہرہ. کسی شخص کی بزنس بھی فیل ہو گئی اور قرضدار بھی ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا اور یہ بھی اور وہ بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا چلو سمندر میں جا کے جمپ کر دیں گے مر دیں گے. کوئی راستہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے. اور گھر سے نکلنے لگے اور سامنے آ گیا بچہ 4 برس کا کہ ابا کہاں جا رہے ہو, ہم بھی چلیں گے. اور اس کی بھولی صورت اور اس کی پیاری باتیں دیکھ کے فیصلہ بدل دیا. زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ چلو اس کے لیے زندہ رہیں گے, اپنے لیے نہیں. اس لیے کہ ہم آج ختم ہو جائیں گے تو یہ کیسے جیے گا. یہاں تک ممکن ہے کہ بچے کا چہرہ آپ کے اندر زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا کر دے جبکہ آپ اپنے لیے ختم کرنے کا اپنے کو فیصلہ کر دیں. لیکن مشن اور مقصد سے کام سے بچے کے چہرے کا کیا رابطہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ سیدہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے. سیدہ کے چہرے سے جوش تبلیغ کا کیا رشتہ ہے یہ مجھے سمجھا دیجیے. ممکن ہے رسول جواب میں تجھے کیا خبر فاطمہ کے چہرے میں چھپی ہوئی معصوم نسل امامت آواز دیتی تھی کہ بابا دین پہنچا جائیے, بچانا میرا ذمہ ہے. صلوات بھیجتے ہیں آپ پہنچا دیجیے بس بچانا میرا ذمہ ہے. یہ باپ کہہ رہا ہے. اور ماں کیا کہتی ہے؟ ام المومنین خدیجہ نے کیا فرمایا؟ جب تک خدیجہ کا دسترخوان بچھا ہوا تھا وہ مال بٹ رہا تھا تو گھر بھرا رہتا تھا, گھر میں جگہ نہیں رہتی تھی, اتنے لوگ رہتے. اور جب اسلام کا وقت پڑا اور مسلمان غریب ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سب مال اپنی ضرورت پر نوش کر گئے, رسول نے کھلا دیا, وہ سب کھا بھی گئے. تو اب گھر میں کچھ نہیں تھا. جب گھر میں کچھ نہیں ہوا تو مجمع بھی نہیں رہا. اور وہ بیوی جس کے گھر میں سونا منوں اور ٹنوں کے حساب میں تھا, تولوں اور سیروں کے حساب میں نہیں, منوں اور ٹنوں کے حساب میں دیوار بنائی تھی پوری سونے کی رسول کے سامنے. تو دیوار تولوں ماشوں سے نہیں بنتی ہے, سیروں منوں سے بنتی ہے. اس کے گھر میں ایک زیور نہیں رہا. گھر کے زیور تک بک کے راہ خدا میں خرچ ہو گئے. زیور کسی کے گھر میں بھی, بادشاہ کے گھر میں بھی شیروں کے حساب سے نہیں بنے ہوئے. بادشاہ کے گھر میں بھی 2 شیر سے کھڑے کوئی شہزادی نہیں پہنے گی کہ ہاتھی نہ ہو سکیں. زیور ہمیشہ وہی دونوں ہی بولوں کے حساب سے بنتا ہے. تو جب وہ جو تولوں ماشوں میں سونا تھا وہ بھی بک کے اور ختم ہو گیا اور راہ خدا میں لگ گیا, تو اب ایک عورت آئی شادی کا بلاوا لے کے جناب خدیجہ کے پاس, کوئی خاندان کی محلے کی چلی. جب وہ چلی گئی تو خدیجہ نے کہا میرا کیا ہے, میں تو پوری ہو گئی, کیسے بھی شریف بولوں. میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں, اور بچی کی عمر مبارک 4 برس. یہ 4 برس کی بچی جو ماں کا دل بہلاتی ہے اور اس کا غم غلط کرتی ہے, ماں کے پاس بیٹھی ہے اور ماں نے کہا کہ میرا کیا ہے, میں تو بوڑھی ہو گئی, میری بچی کے پاس بھی کوئی زیور نہیں. اور جیسے ہی کہا ویسے ہی 4 برس کی بچی بولی, کہا مادر گرامی یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار ہے؟ عزیزان گرامی میں مثال دیتا ہوں, اکثر و بیشتر دوستوں کی یاد میں سنی مثال ہوگی کہ سیدہ نے نیا کنسیپشن دیا ہے قیامت تک کی عورتوں کو کہ سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات میں عزت نہ تلاش کرنا, کیریکٹر جو ہے وہ سب سے بڑا زیور ہے. اس لیے کہ جواہرات کے زیور چوری بھی ہو جاتے ہیں,
بک بھی جاتے ہیں، اور اگر نہ چوری ہو نہ بکیں، جب بھی عمر کا سورج ڈوبنے سے پہلے جواہرات کی ضرورت ہو زیورات کی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک 20 برس کی لڑکی کو آپ بہترین جواہرات سے مرصع زیور پہنائیے اور سرخ کپڑے پہنائیے جس کے اندر کافی سونا اور چاندی کے تار ٹکے ہوئے ہوں اور بنا ہوا ہو اس کے اندر کام، اور پہنا کے شادی میں بھیج دیجیے۔ بڑی واہ ہوگی صاحب یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے، کس خاندان کی لڑکی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا زیور ہیں، کیا کپڑے ہیں۔ ساری محفل جگمگا گئی جب وہ آئی، اور اس کے بعد وہ سارے زیور اور کپڑے ایئر ٹائٹ رستے میں بند کر کے رکھ لیجیے، اور 50 برس کے بعد اسی لڑکی کو پھر بلائیے۔ تو 50 برس کے بعد، پورے 50 برس کے بعد جب اسی لڑکی کے گھر پر گئے وہ پوچھا کہ یہاں ایک لڑکی رہتی تھی، لڑکی اگر جوان لڑکے نے یہ کہا کہ ہماری دادی اماں رہتی ہیں یہاں، لڑکی تو کوئی نہیں رہتی ہے، تو معلوم ہوا کہ 20 برس 50 برس پہلے جو 20 برس کی تھی 50 برس بعد کتنے کی ہوئی؟ 70 کی ہو گئی نا۔ تو اب وہ 70 برس کی لڑکی نہیں کہلاتی، 70 برس کی بڑھیا ہوتی ہے۔ اب 70 برس کی بڑھیا کو وہی کپڑے پھر پہنائیے اور وہی زیورات پھر پہنائیے اور شادی میں بھیج دیجیے، تو عورتیں تو ان کے لیے ڈبی جمع ہو جائیں گی، مگر سب لڑکیاں ہنس رہی ہوں گی کہ دیکھو بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، زیور پہن کے آئی ہے، چہرے میں جھرریاں پڑی ہوئی ہیں، منہ میں کوئی دانت نہیں ہے، ہاتھوں میں جھرریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، 70 برس کرتے ہیں، دیکھو دلہن بنی ہوئی آئی ہے، بڑھیا پاگل آئی دیکھو، تو لوگ ہنسیں گے۔ اب اگر زیور سبب عزت ہوتا تو جب استعمال ہوتا جب عزت ہوتی، لیکن اگر کوئی ایسی بیوی محفل میں آئی ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے، تو عورتیں جھک کے سلام کریں گی، مائیں اپنی بیٹیوں کو دکھائیں گی، بیٹا ان کی ہی بننا، ان کا دامن استدار بیدار ہے۔ فرمایا مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار ہے۔ نظریہ بدل نہیں دی سیدہ، قیامت تک مسلمان عورت کبھی اس غم میں مبتلا ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس زیور نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کے ذکر کے ساتھ زیور کا ذکر ہی نہیں ملتا، سوائے ایک واقعے کے کہ ایک دن موتیوں کا ہار گلے میں تھا، اور شاید وہ بھی کسی قضیے کا فیصلہ کرنے کے لیے پہنا گیا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ سمجھے آپ؟ اس کے علاوہ کہیں زیورات رسول نے کون زیور دیے جہیز میں؟ پوچھئے تاریخ سے۔ مولا علی نے جب بیاہ کے گھر میں آئیں کون سے زیور بنوا دیے؟ جی نہ ادھر ملتا ہے تذکرہ زیور کا، نہ ادھر ملتا ہے تذکرہ زیور کا۔ ماں کون سا زیور چھوڑ کے گئی تھی جو بیٹی کو میراث میں ملا؟ نہ ادھر ملتا ہے زیور کا تذکرہ۔ تو معبود ایک بیٹی دی اپنے حبیب کو، اس کے لیے بھی زیور نہیں؟ کیا بات کرتے ہو؟ جس معیار کا گھرانہ ہوتا ہے اس معیار کا زیور ہوتا ہے۔ غریبوں کے گھر کے زیور اور ہوتے ہیں، متوسط گھرانوں کے معیار کے زیور اور ہوتے ہیں، سوسائٹی کا جو مالدار طبقہ ہے وہاں زیور اور ہوتے ہیں، پھر بادشاہوں کے گھر کے زیور اور ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے گھر کے زیور اور ہوتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ اگر ایک انگوٹھی پہنے ہیں تو وہ انگوٹھی معمولی نہیں ہوگی، وہ میوزیم پیس ہوگی، اس کے اس ہیرے کے پیچھے ایک ہسٹری ہوگی، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوگی۔ وہ ہمایام نے وہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے زیورات میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اگر آپ ویسا ہیرا لے کے جائیے اور ملکہ کی انگوٹھی کے ساتھ آپ کی بھی انگوٹھی نیلام ہو تو آپ کی انگوٹھی ملکہ کی انگوٹھی کو نہیں پا سکے گی۔ جی آپ کی انگوٹھی کے لگیں گے اگر $50,000 تو ان کی انگوٹھی کے $1 بلین لگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہیرا فراہم کر سکتے ہیں ملکہ کا ہاتھ، اور وہ پس منظر نہیں لا سکتے شاہی۔ اور کیا ہم نے یہ مسئلہ ہے، تو جیسا گھرانہ ہوتا ہے ویسا زیور ہوتا ہے۔ ابو دراد کے گھر کی ملکہ کیسا زیور پہنے؟ جہاں اشارے پر مٹی سونا ہوتی ہو، جہاں ہاتھوں کا دھون جواہر بنتا ہو، زمین کا اگلا جواہر پہن کے وہ کیا فخر محسوس کرے؟ تو جیسی ملکہ ہوگی ویسا زیور ہوگا۔ قدرت کا زیور بھی ہم بھیجیں گے اگر بیٹی دی ہے، مگر جس معیار کی ملکہ اس معیار کا زیور۔ سیدہ کا زیور سورہ دہر ہوگا، آیہ تطہیر ہوگی، آیہ مودت ہوگی، قرآن کی آیتیں زیور ہوگی، رسول کی حدیثیں زیور۔ صلوات اور قیامت تک کی عورتوں کے واسطے شہزادی کونین نے یہ سبق بھی پڑھا دیا
کہ اسلام میں جو عورت کا معیار ہے اس کے لیے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا. تو کہتے ہیں صاحب قید کر کے رکھا ہو، پردے میں بٹھایا اور قیدی بنا دیا. نہ قیدی بنایا ہے اور نہ غلام بنایا ہے، یہ سب غلط ہے. اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں عورتوں کو خدا کی قسم، اور جتنا عورتوں کی عزت اور معیار کو بلند کیا ہے، اتنا تاریخ عالم میں کسی مذہب نے اتنا بلند اوپر اٹھایا ہی نہیں. اور ہمارا اتنا کسی نے اوپر نہیں اٹھایا جتنا اسلام نے معیار بلند. رہ گیا یہ کہ وہ ایک مخصوص مغربی فکر ہے جس نے دماغوں کو مسموم کیا ہے. یہ عزیزان گرامی تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں چند جملوں میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ایک 10 15 منٹ کی بات ہوگی جو میں ایک منٹ میں عرض کرتا آگے بڑھوں گا. وہ مغربی مزاج ہے جس نے ہمارے ذہنوں کے اوپر جادو کیا ہے اور ہمارے ذہنوں کو مروب کیا ہے. ایک معیار تہذیب الگ بنا لیا، اور چونکہ ہم ذہنی طور سے مروب تھے لہذا ہم اسی کو تہذیب سمجھے اور اپنی تہذیب کو بد تہذیبی سمجھے. وہ حقوق نسواں کا سال ابھی منایا ہم نے 2 برس پہلے. اسلام 1400 برس پہلے حقوق نسواں کی بات کر چکا. خدا کی شان، جن کے پاس تہذیب کا کوئی معیار ہی نہ رہا ہو اس وقت، وہ آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو عورتوں کو قیدی بنا کے رکھا. قیدی بنا کے رکھا؟ قیدی بنا کے نہیں رکھا. انہوں نے تہذیب کا ایک نیا معیار دیا اپنے مطلب کے مطابق. ان کا آپ کے یہاں تو حجاب ہے، آپ کے یہاں تو چادر ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو بالکل غیر مہذب بات ہے. تب وہ مہذب ہوئے. تب سوال یہ کہ معیار تہذیب کا فیصلہ کون کرے؟ ہندوستان میں، ہم شمالی ہندوستان میں رہتے ہیں، پان جو لگتا ہے ہمارے یہاں، تو پان کا جو پتا ہوتا ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک ذرا چکنا رخ ہوتا ہے اور ایک پردورا رخ ہوتا ہے. تو وہ جو رف ہوتا ہے ذرا ادھر کچا چنا لگاتے ہیں، اس کو جو ایسا موڑتے ہیں تو وہ چکنا والا رخ ہے وہ اوپر رہتا ہے. ایکسٹریم ساؤتھ میں جب ہم ایک جگہ گئے تو وہاں انہوں نے پان کے اس رخ کے اوپر جو چکنا رخ تھا کچا چنا لگایا، اور وہ جو رف اور پردورا رخ تھا وہ اوپر رہا. پان ہمیں پیش کیا، کہنے لگے بسم اللہ مصطفیٰ پان نوش کیجیے. اور آپ کی طرف ناردرن انڈیا میں تو الٹا پان بناتے ہیں. اب یہ فیصلہ کون کرے کہ پان میں الٹا کیا ہے سیدھا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پان دیا اور کہنے لگے پان نوش کیجیے. اور آپ کی طرف ناردرن انڈیا میں تو الٹا پان بناتے ہیں. اچھا اب ناردرن انڈیا والوں کو دکھایا ویسا پان تو کہتے ہیں کہ الٹا پان ہے. تو وہ ان کے پان کو الٹا پان کہتے ہیں، وہ اس کے پان کو الٹا پان کہتے ہیں. جی اب سوال یہ کہنے لگے اس پار رہتے ہیں، تو ادھر والا ادھر والے کو کہے گا اس پار رہتا ہے، ادھر والا ادھر والے کو کہے گا اس پار رہتا ہے. تو اس پار اور اس پار کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے دریا کے کنارے جو رہتے ہیں لوگ، تو جو ادھر رہتا ہے، ہمارا گھر ادھر ہے تو ہم ادھر والے کو کہیں گے اس پار رہتا ہے، اور جو ادھر رہتا ہے وہ ہم کو کہے گا اس پار رہتا ہے. تو سوال یہ تہذیب کا فیصلہ کون کرے؟ اسلام نے چادر اڑائی عورت کو، اسلام نے عورت کو حجاب کی تعلیم دی. مغرب نے چادر اتاری تو خیر اتاری، اپنے مال کی تجارت کی ایڈورٹائز کا ذریعہ بنایا. کس نے توہین کی اور کس نے عزت بخشی؟ ان کو رومال بیچنا ہے وہ اس کے جسم کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ان کو موزے بیچنا ہے وہ اس کے جسم کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ان کو کپڑا فروخت کرنا ہے وہ اس کے جسم کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. انہوں نے جسم کے ایڈورٹائز کو ذریعہ بنایا اپنی تجارت کو چمکانے کا. انہوں نے عزت بخشی یا ہم نے عزت بخشی؟ ہم ان کے ساتھ قدم ملا کے جب چلے تو آخر میں لڑکھڑا کے گرنے لگے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ساحلوں پر بنامے تہذیب جسم کا ایک ایک تار اتار دیا، اور ہم کو کہا کہ ہم غیر مہذب ہیں جو حجاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو اب ہم جانور ہیں کہ وہ جانور ہیں؟ فیصلہ کون کرے؟ کوئی تیسری دنیا پیدا ہو تو فیصلہ کرے کہ دونوں میں جانور کون ہے. ویسے ہم سے پوچھیے گا آپ تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ جنگل چل کے فیصلہ کر لیجیے کہ جانور ننگے گھومتے ہیں کہ چادریں اوڑھے گھومتے ہیں. بہت فرمایا. وہاں یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمان تو پردہ، مسلمانوں میں حجاب، مسلمانوں میں یہ خرابی، مسلمانوں میں وہ خرابی. اب اسلام کو بدنام جس چیز نے کیا، ملوکیت، سماج، نوابی، ان چیزوں نے اسلام کو بدنام بھی کیا ہے. یہ بھی اچھا.
ورنہ عورت پردے میں رہتے ہوئے زندگی کا ہر کام کر سکتی ہے، زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے سے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، پردہ ہوتے ہوئے بھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی پردے کا سب سے مقدس، سب سے مستند، سب سے معتبر اور سب سے بلند معیار خود شہزادی عالم ہے۔ جناب معصومہ کونین اسلامی پردے کا سب سے مستند اور سب سے بلند معیار ہیں۔ پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سیدہ نے پردے میں رہتے ہوئے کتنے مختلف النوع کام انجام دیے ہیں۔ پردے میں رہی تمام زندگی، اور تمام زندگی پردے میں رہ کے پردہ ان کو زندگی کے مسائل میں حصہ لینے سے روک نہ سکا۔ یعنی میں کوئی تاریخی ریسرچ نہیں پیش کر رہا ہوں، خالی دماغ پر زور دے کے جو واقعات آ گئے ہیں خالی یہی واقعات نہیں ہوں گے، صرف یوں ہی 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں سیدہ گھر سے باہر نظر آتی ہیں پردے کے ساتھ۔ غور کیا؟ جس وقت جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہوئی ہے کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے، مسلمان جان بچا کے مدینے تشریف لا رہے تھے، سیدہ مدینے سے احد میں، اور میدان جنگ میں اپنے باپ کے زخموں میں اپنا ریشم کا رومال جلا کے اس کی خاک بھری۔ خالص ریشم اگر کسی زخم میں اس کی جلا کے راکھ بھر دی جائے تو خون رک جاتا ہے، یہ ایک پرانا علاج کا طریقہ ہے۔ حضور سرور کائنات کے دندان اقدس شہید ہو گئے تھے، ان سے خون جاری تھا، رک نہیں رہا تھا۔ مولا علی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ کافروں کو بھگا کے آئے۔ جب کافروں کو بھگا کے آئے تو رسول اللہ کے لیے پانی لائے۔ پانی لانے کے لیے جنگ کے میدان میں جہاں نقشہ بگڑا ہوا تھا کوئی برتن نہیں تھا، تو علی اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لائے، وہی ڈھال جس سے لڑ رہے تھے، جس پر وار روک رہے تھے، اسی میں پانی بھر کے لائے۔ اس پانی سے رسول اللہ کے زخم دھلائے گئے۔ مولا علی نے زخم دھلائے، سیدہ روتی جاتی تھی باپ کے زخم دیکھ کے، اپنی ریشم کے رومال کو جلایا، جلا کے اس کی راکھ نکالی، باپ کے زخموں کو دھلا کے اس میں راکھ بھری۔ تو میدان جنگ میں رسول اللہ کی خدمت جناب سیدہ نے انجام دی، اور میدان جنگ کا ایک اہم فریضہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں ادا کر کے یہ بتایا کہ عورت میدان جنگ تک آ سکتی ہے ایسے نازک موقع پر۔ ایک موقع ایسے نازک موقع پر اس کام کے لیے آ سکتی، غور فرما لیجیے گا، لیکن وہ ہر معین ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب اس کے بعد اور آگے بڑھیے۔ جناب سیدہ اس یہودی کی زوجہ کو غسل دینے کے لیے نکلی ہیں جو مسلمان ہو گیا تھا، اور مکے کی سرد رات میں کوئی اس کو غسل دینے والی عورت نہیں مل رہی۔ جب وہ واپس مایوس اپنے گھر پہنچا ہے وہ شخص جو اب یہودی نہ تھا مسلمان تھا، تو کنیزوں نے دروازے پر روک دیا کہ اندر نہ آنا۔ کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ کی صاحبزادی آئی ہیں غسل دینے۔ تو وہ رونے لگا اور بے قرار ہو گیا۔ کہا میں تو ان کے گھر پر گیا نہیں تھا، میں نے تو ان سے عرض نہیں کیا تھا، ان کو کس نے خبر کر دی، وہ کیسے آ گئیں؟ اپنا غم بھول گیا۔ تو اندر سے شہزادی نے کہلوایا کہ اس سے کہو کہ پریشان نہ ہو، میں اس پر احسان کرنے نہیں آئی ہوں، میرے بابا کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان عورت مر جائے تو ہر مسلمان عورت کا فرض ہے اس کو غسل دینا۔ میں نے سنا کہ تیری زوجہ مر گئی ہے، میں نے یہ بھی سنا کہ کوئی اس پر آنے کو تیار نہیں ہے، میں اپنے بابا کی شریعت پر عمل کرنے آئی ہوں، تو اس پر احسان کرنے نہیں آئی۔ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، تو شرمندہ نہ ہو، احسان نہیں ہے، میں اپنا دین اور اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا موقع تھا جب جناب سیدہ نکلی۔ تیسرا موقع جب جناب سیدہ نکلی ہیں، علمی مباحثہ نصارہ نجران سے چل رہا تھا، اور جناب سیدہ اپنے باپ کی رسالت اور قرآن کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کا ثبوت دینے کے لیے میدان مباہلہ میں نکل کے گئی ہیں۔ تیسری منزل تھی جہاں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نکلی۔ چوتھی منزل جہاں جناب سیدہ نے رسول کے بعد عملی طور سے دربار خلافت میں اپنا مقدمہ خود پیش کیا ہے، جبکہ فاطمہ زہرا کے پاس علی کا ایسا بہترین وکیل موجود تھا، تو مقدمے کو چاہیے تھا کہ علی پیش کرتے، سیدہ گھر میں بیٹھتی، مگر سیدہ نے اپنا کیس جا کے خود لڑا ہے، علی کو وکیل نہیں بنایا۔ شہزادی ہماری جانیں آپ پر فدا ہو جائیں، آپ کے پاس جیسا وکیل تھا ویسا وکیل دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اپنا وکیل کیوں نہ بھیجا، خود کیوں نہ گئی؟ کہا میں اگر نہ جاتی تو دنیا کہہ دیتی کہ علی کو جھگڑا کرنا مقصود تھا، فاطمہ کے نام سے کر لیا جھگڑا، وہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی کیا کرتی؟ لہذا میں خود نکل کے آئی ہوں، اس لیے کہ میرا جو محمد سے رشتہ ہے وہ علی کا نہیں ہے،
میں براہ راست بیٹی ہوں رسول اللہ کی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ علی کا جھگڑا تھا، فاطمہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی کیا کریں۔ اور ہمایوں نے کہ اسی لیے دعویٰ کیا کہ میں دعویٰ کروں یہ رد کریں، تاکہ دلیل بن جائے کہ اگر رسول کی بیٹی غلطی کر سکتی ہے معاذ اللہ، تو ہم صحابہ پہ کیا بھروسہ کریں کہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے اچھا اس کے بعد پانچواں موقع بھی ہے جب علی کے گلے میں ریشما نے ستم دی، اس نازک وقت میں بھی سیدہ نکلی، تو سیدہ نے عورت ہوتے ہوئے اور پردے کا عملی نمونہ ہوتے ہوئے قیامت تک کی عورتوں کو یہ بھی سبق دیا کہ اسلام گھر کی چار دیوالی میں قید نہیں کرتا۔ پھر جو یہ پردہ جو آج ہے اس کو سمجھ لیجئے کیا ہے، اور جو چیز ختم ہو گئی وہ کیا ہے، اور آج بھی عورتوں کے اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ اگر آپ صحیح اسلام کو سمجھیں تو ٹھیک بات ہے، اسلام کے نام پر ملوکیت اور سلطنت جو چیز رائج ہوئی وہ اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ لکھنؤ میں جو پردہ رائج ہوا یا حیدرآباد میں جو پردہ رائج ہوا وہ میرے دوست اسلامی پردہ نہیں تھا، وہ سماجی برتری کی علامت کا پردہ، برا نہ مانیے گا۔ اس کے اندر سوسائٹی جتنوں کے سامنے ہونے کی اجازت دیتی تھی اس کو سامنے ہوتی تھیں عورتیں، سوسائٹی جتنوں کے سامنے ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی اتنوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ میرا سگا بھائی صحیح مگر میری بیوی کے لیے نامحرم ہے، اور بیوی کی سگے چچا کا بیٹا صحیح یا سگے ماموں کا بیٹا صحیح مگر میری زوجہ کے لیے نامحرم ہے، سگی بہن کا شوہر صحیح مگر نامحرم ہے۔ یہ قریبی عزیزدار جو ہوتے ہیں چونکہ سماج ان کے سامنے ہونے سے انکار نہیں کرتا، لہذا عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پردہ بھی کرتے ہیں اور بے پردہ بھی ہیں۔ یہ سوسائٹی کا پردہ ہے، جس کو سوسائٹی اجازت دیتی ہے اس کے سامنے ہوتی ہے عورت، اور جس کو سوسائٹی منع کرتی ہے اس سے پردہ کرتی ہے عورت۔ پرانے خاندانوں میں یہ رواج عام ہے کہ آپ گھر پر پکارتے پکارتے انتقال بھی فرما جائیے تو عورت اندر سے نہیں بولے گی، کیوں غیر مرد سے باتیں کریں۔ سوال یہ پردہ آواز کا تو اسلام نے رکھا نہیں، آواز کا پردہ کہیں نہیں ہے اسلام میں۔ رسول کی بیویوں سے کہا گیا کہ اس طرح باتیں نہ کرنا کہ جن کے دل میں مرض ہے ان کو برا خیال پیدا ہو، یعنی سیدھی سیدھی بات کرنے کو منع نہیں کیا گیا، اس طرح بات نہ کرنا۔ اگر عورت کا غیر مرد سے بات کرنا حرام ہوتا تو سب سے پہلے رسول کی بیویوں کو حکم ہوتا خبردار کوئی غیر مرد آئے کتنی بھی آوازیں دے تمہاری آواز نہ سنے گئے۔ تو معلوم ہے آواز کا پردہ نہیں، ہمارے پاس ہندوستانی سماج میں آواز کا پردہ موجود ہے، صاحب ہماری بیوی آپ سے کیسے بات کریں؟ تو یہ سماجی پردہ ہے، سوسائٹی کا پردہ ہے، اسلامی پردہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو خرید و فروخت بیع و شرع کی اجازت دی ہے کہ وہ بازار میں جا کے شاپنگ کر سکتی ہے، پرچیزنگ کر سکتی ہے۔ پرانے خاندانوں میں اور جہاں پردہ وہی مونچھ اور عزت والا مسئلہ تھا، وہاں جناب گھر میں اگر نمک نہیں ہے تو بیگم صاحبہ بلا نمک کا کھانا سب پکا کے رکھ دیں گی، اور شوہر جب آئیں گے تو کہیں گی کہ گھر میں نمک نہیں تھا اس لیے بے نمک کا پکا دیا ہے، کوئی آدمی نہیں تھا جو اس وقت نمک لا کے دیتا۔ حالانکہ سامنے گھر سے 10 گز کے اوپر دکان ہوگی نمک والے، مگر گھر سے 10 گز نکل کے جا کے سودا خریدیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ ناک کا پردہ ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ یہ پردے جو ہیں یہ ناک کے پردے ہیں، یہ اسلام کے پردے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام تو پرمیشن دیتا ہے کہ برقع اوڑھ کے یا حجاب میں جو اسلامی حجاب ہے اس طریقے سے جاؤ، جا کے نمک لے آؤ۔ اچھا شوہر بھی برا نہیں مانے گا کہ میں بے نمک کا کیسے کھاؤں، وہ سن کے خوش ہوگا، اسی سوسائٹی کا پروردہ وہ بھی ہے، وہ چپکے سے جا کے نمک لا کے دے گا، وہ نمک کس کے پڑے گا کھانے میں تو وہ کھانے بیٹھے گا۔ یہ پردے نوابی پردے تھے، یہ پردے بڑے ایکسپینسو پردے تھے، جس کے اندر گھر میں 4 ملازم عورتیں اور باہر 4 ملازم مرد چاہیے۔ سوسائٹی اور سماج میں جب مسلمانوں کے پاس جاگیرداری تھی، نوابی تھی، وثیقے تھے، ریاست تھی، اس زمانے کی دین ہے یہ پردے۔
جب نوابی ختم ہو گئی، وسیطے ختم ہو گئے، ریاستیں ختم ہو گئیں، جاگیرداریاں ختم ہو گئیں، تو چونکہ پردہ بنیاد تھا اور بیس کرتا تھا ریاست اور نوابی اور دولت پر، تو جب وہ بیسمنٹ ختم ہو گئی تو پردے کا درخت بھی گر گیا جڑ سے۔ اب چلاتے ہیں کہ ہائے پردہ نہیں رہا، پردہ رہے گا کہاں سے؟ جس چیز پر آپ نے پردے کو بنیاد بنایا تھا وہ چیز تو ختم ہو گئی، اب پردہ رہ کہاں سے سکتا ہے؟ اگر اسلام کے دامن میں روز اول سے پناہ لیے ہوتے تو وہ پردہ آج بھی ہوتا۔ اچھا، اس نے جو نوابی نے گھر کے اندر اسیر کر کے رکھا اور وہ تعریف ہو رہی، ارے صاحب بڑی پارسا بیوی تھی، بیاہ کے جو گھر میں آئیں تو میت ہی نکلی، کبھی نکلی نہیں۔ کہ یہ کون سی پارسائی کی علامت ہے؟ کس قرآن میں لکھا ہے کہ پارسائی کی علامت یہ ہے؟ رسول کے گھرانے کی عورتیں تو بار بار گھر سے باہر نکلیں، آپ پارسائی کا یہ تصور لیے بیٹھے رہیں۔ تو یہ پارسائی کا تصور اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی تصور ہے۔ اس غیر اسلامی تصور کے ساتھ آپ خوش ہوتے رہیے اور اس کو اسلامی بنا بنا کے لوگوں کے دماغوں میں ڈھونڈتے رہیے۔ نتیجہ کیا ہوا میرے دوستوں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جو بے پردگی آئی وہ دو وجہوں سے آئی۔ ایک تو اس لیے آئی کہ وہ پردہ جو نوابی بنیاد کے اوپر تھا اور جو جاگیردارانہ سماج کی بنیاد پر تھا، جب جاگیردارانہ سماج ختم ہو گیا اور نوابی ختم ہو گئی تو وہ پردہ بھی بٹ نیچرل تھا کہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ جو جس چیز کے اوپر قائم ہو، جب وہ درخت ہی گر جائے جس کا آشیانہ ہے تو آشیانہ کہاں سے رہے گا؟ اور دوسرے جو ہندوستان میں بے پردگی آئی وہ مسلمان فیملیز کی ذہنی مرودیت تھی، یورپین فیملیز سے، جنہوں نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ ان کو بنا لیا کہ وہ جو کریں وہ تہذیب ہے، ان کی تقلید میں ہم نے پردہ چھوڑا۔ یہ بے پردگی بعض خاندانوں میں دلیل غلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے غلام، اور آقا کا ہر عمل غلام کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا کہ گورنر صاحب آئے ہیں اور ماؤنٹ بیٹن ہیں اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن بھی ساتھ ہیں، تو وہ منظر ہماری آنکھوں میں چکا چوند کرنے لگا کہ جب ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ لیڈی ماؤنٹ بیٹن بھی آ سکتی ہیں تو اب تہذیب کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہماری بیوی جا کے ہاتھ ملائیں۔ تو یہ اس تہذیب کے چکر میں ہم بھی بے پردہ ہوئے۔ تو یہ دوسرا فیکٹر جو کام کر رہا تھا وہ غلامی کا انفلوئنس تھا، انگریزوں کی غلامی کا سب کانٹیننٹ میں، جس نے مسلمان خاندانوں کو بے پردہ بنایا۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی جاگیردارانہ نظام اور انگریزوں کا اثر، یہ دونوں اس لیے ہمارے اندر گھر کر گئے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اگر اسلامی پردہ ہوتا تو نہ وہ بگاڑ پاتا نہ یہ بگاڑ پاتا۔ صلوات ہے محمد۔ اور فرمایا ہم نے کہ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ پردے پڑھ لیجیے، مطلب پردے پڑھوں کیا؟ یہ مسئلہ سماجی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ تو جب سماجی اور معاشی مسئلہ ہے تو مذہبی تقریریں لاکھ ہوں، اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا اور کوئی دل کے اوپر کسی کے کوئی وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق خالی مذہب سے اگر ہوتا تو مذہبی تقریر کارگر ہوتی۔ یہ سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے، سوشل مسئلہ ہے اور اکنامک سے، اقتصادیات سے وابستہ ہے، زیادہ اس کے اندر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے دامن میں پناہ لیجیے۔ اگر آپ اسلام کے دامن میں پناہ لیجیے گا تو عورت پردے میں رہ کے زندگی کا ہر کام بھی کر سکتی ہے اور پردہ بھی کر سکتی ہے۔ اسلام بالکل اسی طرح اپنی ہر بیٹی کو نظر بد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے جس طرح ایک باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی نظر بد سے محفوظ رہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، ان آنکھوں کی شعاؤں میں اگر خدا رنگ پیدا کر دے کہ دل کی بگڑی ہوئی نیت کے ساتھ جس پر بھی آنکھ پڑے گی اس کے اندر ایک خاص رنگ پیدا ہو جائے گا، نیلا رنگ، ہرا رنگ، لال رنگ، سرخ رنگ، زرد رنگ، تو بے پردہ عورت جب گھر میں پلٹ کے آئے گی تو ہندوستان میں ہولی کی تصویر ہوگی۔ جی ہولی کی تصویر ہوگی بالکل۔ بھائی اسلام اسی چیز کو محسوس کر کے حجاب بتاتا ہے کہ اس رنگ سے محفوظ رہو۔ تو یہ بالکل سامنے کی بات ہے عزیزان گرامی، ایک باپ کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے وہی اسلام کے دل میں ہے۔ رہ گیا اسلام نے حقوق جو دیے ہیں عورتوں کو، الامان والحفیظ، خدا کی قسم اگر حق پڑھنا شروع کر دوں تو جتنی کویت کی عورتیں ہیں سب کہیں یہی مولوی صاحب ہمیشہ رہیں گے، یہاں جانے ہی نہ دو، اور جتنے مردیں کہیں سرکار آج ہی چلے جائیے، پرسوں تک انتظار کریں۔ جتنے مرد ہیں
سب کہیں آپ ہمارے خیال میں آج رات کی فلائٹ سے نکل جائیے، یہاں ذاکر کہیں ہیں آج رات اور کل رات کی جو مجلسیں باقی ہیں وہ ہمارے ذاکر پڑھ لیں گے، بہت اچھی پڑھ لیں گے. یہاں مولوی محمد حسین صاحب ہیں، مولوی عباس صاحب ہیں، بس یہ دونوں ایک دن یہ پڑھ لیں گے، ایک دنوں پڑھ لیں گے. آپ آج رات کو مولانا چلے آئیے، بہت ضرورت ہے آپ کی ہندوستان کی. عورتیں بھوک ہڑتال کرنے کی، ان کو نہ جانے تو یہی تو ایک مولوی ہیں. اگر پڑھ دوں خدا ہی قسم عورتوں کو. یہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اتنا مرتبے کو اوپر اٹھائیے. خالی زبانی باتیں ہیں عورتوں کے حق، حقوق نسواں، حقوق نسواں. آج بھی جو سب سے بڑے علمبردار ہیں وہ ساری باتیں بنایا کرتے ہیں. امریکہ والے یو ایس اے میں بھی عورتوں کی ویجز مردوں کے مقابلے میں کم ہے. کہاں برابری کی بات کرتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھ لیجیے، وہاں ایک ہی آفس میں دونوں کام کرتے ہیں، اس کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، اس کو کم ملتی ہے. خالی زبانی باتیں ہوتی ہیں، زبانی باتیں ہوتی ہیں میرے دوست، عملی باتیں نہیں ہوتی ہیں. سمجھے؟ اسلام نے رکھا ہے میرا کہ ایسے گھر میں شادی کرو جہاں تمہارے گھر کے حیثیت کے برابر ہوں. کھانا جو کھلاؤ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، آپ کو خبر نہیں ہو جائے. کھانا وہ سا کھلائیے جو اس کے باپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیجیے. وہ سا کھانا کھلائیے اپنی بیوی کو جو اس کے باپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے، یا اس سے بہتر کھلائیے تو اوپر لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے شرع کو. باپ کے گھر میں 2 رنگ کا سالن اور مثلا چاول اور دال اور روٹی تھی، اور آپ 6 رنگ کا سالن اور چاول اور دال اور پلاؤ اور بریانی ہو، یہ سب کر دیجئے، اس میں اعتراض نہیں. مگر منیمم جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کیجئے جو باپ کے گھر میں. اور وہ سا کپڑا پہنائیے جو باپ کے گھر میں پہنتی تھی. اس سے اوپر لے جائیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نیچے نہ لائیے گا. اور کھانے سے مطلب کچا کھانا نہیں ہے، پکا پکایا کھانا ہے. یعنی کوئی مسلمان مرد بیوی سے کھانا پکوا نہیں سکتا بائی فورس. جی یہ کیا خیال ہے؟ 2-3 مجلسیں اور پڑھوں؟ بالکل آپ کھانا نہیں پکوا سکتے اپنی بیوی سے. پکا پکایا کھانا دینا آپ کی ڈیوٹی ہے. پکا پکایا کھانا جیسا اپنے باپ کے گھر میں کھاتی تھی ویسا، یا اس سے بہتر. تو بہتر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس سے کمتر نہیں. پکا پکایا کھانا جو اس کے باپ کے گھر میں اس کا رہن سہن اور مینٹیننس تھا، اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. اگر اپنے باپ کے گھر میں 5 بجے سویرے وہ چائے پینے کی عادت تھی تو آپ 4:30 بجے اٹھ کے چائے بنا کے چائے کا کپ لے جا کے پیش کیجیے. اب یا آپ پلائیے یا کک رکھیے یا ملازم رکھیے یا کچھ کیجیے، اس سے بحث نہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ کھانا چائے آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ نہیں کہ میں 5 بجے چائے پینے کا عادی ہوں یہ کہہ کے سو گئے اور 5 بجے چائے نہیں ملی تو تاؤ کھا رہے ہیں. نا جی، یہ سمجھ لیجیے آپ کو چائے بھی بنانا آپ ہی کی ڈیوٹی ہے، تو کپڑے بھی سینا آپ ہی کی ڈیوٹی ہے. اس کو سلایا چاہیے، چاہے آپ سیجیے، چاہے ٹیلر بلائیے، چاہے انتظام کیجیے، چاہے سلایا ریڈی میڈ کپڑا خریدیے، جو بھی آپسی طے توڑ ہو. مگر یہ کہ سیے کہ نہیں، وہ سیئیں گے آپ. اور بچے پالنا آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کی نہیں ہے. جی پھر جہاں ذرا سا گڑبڑ ہوئی وہ جا کے پردے کے پیچھے ادھر پٹا کھائے، وہ نہیں ہو سکتا. وہ ادھر سے ادھر آئے گا، تم سنبھالو. یہ سب اسلام ہے، ہنسیے نہیں، یہ اسلام ہے. بہت سنجیدہ بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں. میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کوئی ایسے خالی تماشا نہیں کر رہا ہوں کہ بعد میں آپ میرا گلا دبائیں گے صاحب کہاں لکھا ہے وہ صحیح. کہ آپ علماء سے پوچھیے، آپ اپنی خیالتی معلوم کیجیے کہ ایسا جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں. اور اس سے بڑی مصیبت بھی سنو، دودھ پلانا بھی آپ کی ڈیوٹی. اب آپ نرس رکھیے، انا رکھیے، ڈبے کا انتظام کیجیے، کچھ کیجیے، یہ آپ کی ڈیوٹی. بچے کی غذا کا انتظام کرنا پیدائش کے وقت سے، یہ آپ کے فرائض میں. تو یہ جو تاؤ کھاتے ہیں لوگ کہ آج مرچیں کم ہیں، آج نمک کم ہے کھانے میں، اور یہ تم نے کیسا پکا کے رکھا. یہ تاؤ کھانا اس کا ہاں کہ یہ تم نے کیسا پکا کے رکھا، مرچیں کم ہیں. میں تو آپ کے گھر میں مرچ کھاتی نہیں تھی. تو اگر حاکم شرع موجود ہو، شرعی عدالت قائم ہو، اور آپ ٹی وی پر یہ دعویٰ دائر کیجئے کہ یہ پکاتی نہیں ہے، تو آپ کی اثار جائیے.
سمجھے آپ؟ اب کہیے صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کمائیں بھی ہم ہی اور پکائیں بھی ہم ہی اور کپڑا بھی ہم ہی سیے اور بچے بھی ہم ہی پالیں. تو عزیزان گرامی ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. سینس سمجھیے کیا ہے. اسلام دین توازن ہے، بیلنس کا دین. دو طاقتور ہیں، دو ساتھی ہیں، ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے. ایک اٹیچی بھی ہے ساتھ من بھر کی. کمزور پر آپ نے من بھر کی اٹیچی بھی لا دی اور طاقتور کو خالی ہاتھ چھوڑا اور کہا میل بھر کی دوڑ ہے، دونوں قدم ملا کے دوڑو. تو کیسے دوڑیں گے دونوں؟ کیسے دوڑیں گے دونوں؟ کمزور کمزور بھی ہے اور من بھر کی اٹیچی بھی لی ہے اور طاقتور طاقتور بھی ہے اور خالی ہاتھ بھی ہے. تو طاقتور جو ہے وہ میل بھر کی مسافت 10 منٹ میں طے کرے گا اور کمزور جو ہے وہ 20 منٹ میں طے کرے گا. ساتھ دونوں کا رہ ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اب اسلام نے بیلنس کیا، من بھر کی اٹیچی لا دی طاقتور کے سر پر، کمزور کو خالی ہاتھ چھوڑا کہ آپ دونوں مل کے دوڑو. تو اب دونوں مل کے دوڑیں گے تو اس میں طاقت زیادہ ہے تو من بھر کی اٹیچی بھی لا دے ہوئے ہے، اس میں طاقت کم ہے تو خالی ہاتھ بھی ہے. اب دونوں ساتھ چلیں گے اور ساتھ پہنچ جائیں گے. یہی مسئلہ ہے زندگی کی دوڑ میں. دو ساتھی ہیں، عورت و مرد. مرد ہے قوی ساتھی، عورت ہے کمزور ساتھی. اسلام کمزوروں کا حامی ہے طاقتوروں کے مقابلے میں. لہذا طاقتور کے اوپر بوجھ اتنے لاد دیے کہ جو نہ اٹھائے جا سکیں، تاکہ مجبور ہو کے جھک کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کر کے آپس میں معاملہ طے کریں. صلوات ہے محمد. اب یہ ہر بات مجھے بتاؤ دے کہ ہم کرنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے کہ ہر بات آپ گرم ہی رہتے ہیں، ہر بات آپ کو مزے کا کھانا چاہیے، ہر بات آپ کو پانوں کی ڈبیا بنی ہوئی تیار چاہیے. کبھی خود بھی بنائیے، کبھی خود بھی چائے بنائیے. آپ آپس میں کوآپریشن ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا کام کوئی کر دے اعتراض نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا میرے یہاں نظر ہے، میں نے کہا بہت عمدہ بنانا جانتا ہوں بریانی، میں آگے پکا دوں گا. کوئی شرح میں قانون میں کیا اعتراض ہے، میں پکا دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی وقت تمام بات تمام. میں 2 منٹ کے اندر اپنی مجلس تمام کر دوں کہ شہزادی کونین نے زندگی کا نمونہ پیش کیا. اور بس میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، معصومہ کونین کی ذات اقدس تھی اور ذات گرامی تھی، جس نے صبح قیامت تک کے واسطے نمونے بھی پیش کیے ہیں. اور پھر خدا کی قسم آج فاطمہ ہی کی دعا کی تمنا ہے جو آپ حسین کے غم میں جمع کریں. میں انشاءاللہ رات میں عرض کروں گا اپنے سلسلہ بیان کے سلسلے میں بات، لیکن اس وقت تو صرف اتنا ہے کہ رات جو آ رہی ہے یہ شب اربعین، اس بےکس کی اربعین جس کا چہلم کربلا میں نہ ہوا، اس مظلوم کی عزاداری جس کی عزاداری کربلا میں نہ ہوئی. دوستوں بات تمام ہو رہی ہے، وقت نماز قریب آ گیا ہے. اب شہزادی عالم کو ان کے فرزند کا فرصہ دے دیجیے. یہ شب اربعین کے بالکل کنارے کے اوپر فاطمہ زہرا کو ان کے بھرے گھر کا فرصہ دیجیے کہ یہ بی بی ہم آپ کو آپ کے بابا کی شبیہ علی اکبر کا فرصہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے یتیم پوتے قاسم کا فرصہ دیتے ہیں. اے بی بی ہم آپ کو آپ کے 6 مہینے کے لال علی اکبر کا فرصہ دیتے ہیں. اے بی بی ہم آپ کو اس عباس کا فرصہ دیتے ہیں جس کو آپ نے اپنا بیٹا کہا. شہزادی آپ کے بیٹے پر جان نثار کر کے دریا کے کنارے آرام کر گیا. اے شہزادی عالم اپنے بھرے گھر کا فرصہ لیجئے، زینب کی چادر کا فرصہ لیجئے، سکینہ کی ننھی کلائیوں کا فرصہ